السلام علیکم دوستوں، دی ہارر ہب میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ آج جو میں آپ کو کہانی بتانے جا رہی ہوں وہ میرے جاننے والوں نے مجھے بتائی ہے۔ کہتی ہیں کہ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ خانپور میں رہتی تھی۔ یہ 2004 کی بات ہے جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر رہے، پھر انہوں نے رینٹ پہ گھر لے لیا اور شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے۔ اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر رہنے اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی جو وہ کوئی اور گھر لیتے۔ اس گھر کا رینٹ بہت کم تھا، اس لیے ادھر گزارا کرنا تھا۔ ان کو ابھی اس گھر میں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ عجیب واقعات ہونے لگ گئے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگے ہوتے تو کبھی گھر سے چیزیں گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی وہ کہتے وہم ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ہم سب اسپتال دیکھ کر آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، چہلا نہا کے چلی جانا، لیکن خالو نہ مانے اور اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے تھے۔ رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پہ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ بچہ 3 دن کا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر پر لیٹ جاتے تھے۔ ہم لوگ بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں، ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا کہ بہت عجیب سی عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا تو خالہ کے ہوش گم گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا تو جو ان کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز سے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں ابھی 20 منٹ۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے اور آ کر بھی خالہ کو وہ عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہ بتاتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی تھی۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا جو روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پہ لگنے کے لیے تعویذ دے دیے۔ 2 تعویذ دے کر خالہ کے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دی اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالہ کو ہم تنگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو کے آپ ڈر گئی تھی، لیکن یہ وہ جانتی ہیں کہ ان پہ اس ٹائم کیا گزر رہی تھی۔ نور فاطمہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے میرے اس واقعے کو سنا اور سننے کے لیے وقت نکالا۔ آئندہ ایسے مزید واقعات سننے کے لیے مجھے کمنٹ لازمی کیجیے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے آگے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔